آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے اپنے مختلف رسولوں پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل کیے، جن میں قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب، کوئی وحی بالکل بھی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اللہ کا آخری پیغام، اللہ کا آخری حکم انسانیت کے نام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آج کی گفتگو میں قرآن مجید اللہ رب العزت نے کن مقاصد کے لیے اتارا، اس کے اترنے کا مقصد کیا تھا۔ ایک مقصد تو جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کی وجہ، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور مقاصد بھی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ مقاصد بھی اہم ترین مقاصد میں سے ہیں، جس میں پہلا مقصد ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور یہ تلاوت نماز اور غیر نماز دونوں میں کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت تو نماز میں ضروری ہے۔ اس تلاوت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر مسلمان کم از کم اتنا قرآن مجید ضرور یاد رکھتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ جو اس کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے کافی ہو۔ عموماً ہمارے ہاں چند صورتوں پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، وگرنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا قرآن مجید یاد ہو کہ اگر بندہ مومن کو نماز ادا کرنی پڑے تو وہ پانچوں نمازوں میں کم از کم سنت کے مطابق قرات کر سکے۔ لہٰذا بزرگان دین، علماء دین یہ بیان کرتے ہیں کہ کم از کم آخری پارہ تو ضرور یاد ہونا چاہیے، تاکہ بندہ فجر سے لے کر عشاء تک تمام نمازوں کی ادائیگی اچھے انداز سے کر سکے۔ دوسرا قرآن مجید کا مقصد ہے ثواب حاصل کرنا۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید کو سنا جاتا ہے، تو یہ ثواب حاصل کرنے کے مقصد کو بھی پورا کرتا ہے، اور اس کے ثواب کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ کم از کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اچھے خیر اور بلائی کے کام پر کم از کم 10 نیکیاں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس سے اوپر جتنا بھی عطا فرما دے، اللہ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض عموماً کیا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن کو طوطے کی طرح رٹا جائے، بغیر سمجھے پڑھا جائے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، اس کا کیا فائدہ، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، صرف ایک حدیث مبارکہ سے یہ وہم دور ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کے بارے میں جو حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اس میں آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ تو اس الف لام میم کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ہیں، 3 حرفوں کی وجہ سے۔ اب ذرا غور کیجئے اور توجہ کیجئے،
قرآن مجید میں حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، یاسین ہے، حامیم ہے، اس طرح کے کتنے ہی الفاظ ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا کسی کو اس کا معنی معلوم ہے؟ کیا کسی کو ختمی طور پر ان حروف مقطعات کی تفسیر تشریح معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ہی ایسے لفظ کے ساتھ دی کہ جس کا معنی ہی کسی کو معلوم نہیں، لہذا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کو اگر بغیر اس کے معنی کے بھی پڑھا جائے تو تب بھی اللہ کے ہاں ثواب نہیں دیا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کے پڑھنے کا اور اس کا ایک مقصد ہے ثواب حاصل کرنا، اور رمضان المبارک ہو یا غیر رمضان ہو تو تلاوت کا ضرور ایک معمول رکھنا چاہیے۔ تیسری، قرآن مجید کا مقصد ہے برکت کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کے حصول کے لیے۔ کسی نے دکان کا آغاز کیا، کسی نے نئے مکان کو آباد کیا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے تاکہ اس گھر میں برکت کا نزول ہو۔ اور یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ ارشاد مبارک ہے کہ جس کا گھر میں قرآن نہ ہو، یعنی قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ ایک ویرانے کی طرح ہے، وہ بے آباد ہے وہ۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت سے ایک برکت کا حصول ہوتا ہے، برکت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، رحمت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور جہاں برکت اور رحمت کا ماحول ہو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وگرنہ وہاں پر شیاطین اور سرکش جنات اپنا ٹھکانہ بنا کر گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید کا تیسرا مقصد ہے برکت کا حصول۔ قرآن مجید کا چوتھا مقصد ہے شفا، صحت، تندرستی۔ پورا کا پورا قرآن مجید یہ شفا ہے، چاہے وہ بیماری روحانی ہو چاہے باطنی ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے صحابہ کرام کی زندگی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے۔ صحابہ کی ایک جماعت کسی بستی میں گئی، ان بستی والوں نے بڑا روکھا پن دکھایا، نہ ٹھکانہ دیا نہ مہمان نوازی کی۔ اس بستی کے کسی بڑے کو کسی موذی بیماری کا وہ شکار ہوا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ان سے مشورہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ ان کے پاس آئے، غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم علاج کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں 30 بکریاں معاوضے میں چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی، وہ ٹھیک ہو گیا بندہ۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے، اور سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے۔ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کا دم کر لے اور اللہ تعالیٰ اس دم کی بدولت بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا پانچواں مقصد ہے ایصال ثواب۔ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمسائے میں سے کوئی مر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں جب محلے میں کوئی وفات ہوتی، کسی کا انتقال ہوتا، تو جس گھر کا انتقال ہوتا وہ پورے محلے میں مخصوص گھروں میں ایک ایک پارہ دے جایا کرتے تھے، اس کو پڑھ لیں تاکہ ہمارے مرنے والے کو ایصال ثواب ہو جائے۔ پھر تھوڑا سا زمانہ بدلا تو پھر پرچیاں آنی شروع ہو گئیں جس میں پارہ نمبر لکھا ہوتا تھا، اور پھر اس سے آگے کچھ بڑے تو مدرسے کے طلباء لے گئے، ان کو ایک جگہ بٹھایا، انہوں نے کچھ پڑھ لیا کہ جی ہمارے بڑے کا یہ ایصال ثواب ہے۔ بہرحال سب سے بہترین ایصال ثواب اولاد کی طرف سے ہے، قریبی رشتہ داروں کی طرف سے ہے، قریبی عزیز و اقارب اور دوست احباب کی طرف سے ہے، کیونکہ ان کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے اپنے مرنے والے کی، وہ کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ لہذا قرآن مجید کا ایک مقصد ہے اپنے مر جانے والے والدین، عزیز و اقارب کے ایصال ثواب کے حصول کا مقصد۔
یہ سارے مقاصد اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد ہے قرآن مجید کا، یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یاتینکم منی ہدن، بہرحال تمہاری پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، دنیا و آخرت میں نہ وہ خوف میں مبتلا ہوگا اور نہ وہ غمگین کیا جائے گا۔ تو سب سے بڑا مقصد ان باقی مقاصد کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے کہ اس ہدایت کی کتاب کے حرام کو حرام سمجھا جائے، حلال کو حلال سمجھا جائے، جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز سمجھا جائے، اور اس کے جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کیا جائے، اور پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے تمام مقاصد پر کما حقہ اس پر عمل ہم نے کیا، جب ہم قرآن مجید کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنی زندگیوں کا محور بنائیں گے، اپنی زندگیوں کا نصب العین بنائیں گے، تو لہٰذا تب ہی جا کر قرآن مجید کا پڑھنا بھی ثواب، سمجھ کے پڑھنا اس سے زیادہ ثواب، اور اس پہ عمل کرنا وہ تو دنیا و آخرت میں بلائی اور کامیابی کا بہترین یہ نتیجہ فراہم کرتا ہے۔ لہٰذا یہ عشرہ جو قرآن مجید کے نزول کا عشرہ ہے، اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، تلاوت کرنے، سمجھنے اور پھر سب سے بڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔